ملکی سیاست میں ہونے والے جمع تفریق سینٹ انتخابات، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کی پنجاب کی سیکرٹری اطلاعات سے عظمہ زاہد بخاری سے۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا ملکی سیاست پہ ان کا موقف ہے جس میں سینٹ کے انتخابات ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آئیے، السلام علیکم عظمہ بخاری، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ عظمہ بخاری، نون لیگ سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے جاری ہے۔ جو لانگ مارچ اور اسلام آباد میں دھرنوں کی بات پاکستان مسلم لیگ نواز اور اپوزیشن کی جماعتیں کرتی تھیں، تو کیا سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کے بعد وہ دھرنے اور لانگ مارچ کا جو قصہ ہے وہ تمام ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ قطر نہیں، سینٹ الیکشن لڑنا ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت کو گھر بھیجنا ہمارا جو ہے وہ ایک فرض ہے، جس کو ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ پورا ہونا ہے۔ سینٹ کا ادارہ جو ہے وہ ایک ہمیشہ رہنے والا ادارہ ہوتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سو اس میں سینیٹرز آتے جاتے رہتے ہیں، سو یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے جو ہم پوری کرنے کے لیے جائیں گے۔ لیکن سینٹ کے الیکشن کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی لانگ مارچ اور دھرنا جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ عمران خان صاحب کی خواہش ضرور پوری کریں گے۔ عظمہ بخاری، یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو کی تجویز تھی کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئی جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اس موقف کو ماننے کے لیے کیا تیار ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتی کہ دھرنوں اور لانگ مارچ کی بجائے یہ زیادہ مؤثر طریقہ ہے؟ دیکھیے، بالکل طریقہ کار آئینی اور قانونی زیادہ اچھا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن پاکستان کے معروضی حالات کچھ اور طرح کے ہیں۔ پاکستان کے معروضی حالات میں 2+2 ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر 2+2 کے اندر ایک کچھ اور بھی قوتیں اور طاقتیں ہوتی ہیں جو اس کو 2+2 کو 2+6 کر دیتی ہیں۔ سو اس لیے اور یہ سینٹ کے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ تب بھی یہ تجویز پیپلز پارٹی کی تھی کہ ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ وہ ہم نے گئے اور آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے ممبرز جو ہیں جب کھڑے ہوئے تھے تو وہ پورے تھے، اور جب وہ پردے کے پیچھے گئے تو ان کے ضمیر جاگ گئے۔ سو یہ پاکستان کے معروضی حالات میں یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن بلاول صاحب نے یہ تجویز پی ڈی ایم میں رکھنے کی بات کی ہے، سو ہی از موسٹ ویلکم۔ وہ پی ڈی ایم میں یہ بات رکھیں گے، تمام سربراہ وہاں موجود ہوں گے، وہاں پر بحث ہوگی، اور بحث ہونے کے بعد یقیناً کسی متفقہ لاہ عمل جو ہے اس پہ پہنچیں گے، اس کا اعلان کریں گے۔ تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے؟ لائی تو جا سکتی ہے، میں نے جیسے کہا کہ قانونی اور آئینی طریقہ کار ہے، بالکل لائی جا سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے بہت سارے ہوم ورک، بہت ساری ایف اینڈ بٹس ہیں، اور وہ ہو جائیں تو لائی جا سکتی ہے، لیکن اس کا ظاہرہ فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی۔ اب تک پی ڈی ایم میں صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہی غالب رہا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان مسلم لیگ نواز اپوزیشن کی حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو ان کا بیانیہ آپ پر بھاری ہے، اس پر آپ کیا کہیں گی؟ نہیں، دیکھیے، ایسا نہیں ہے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے، چیزوں کو دیکھنے کا ایک نظریہ اور ایک اینگل ہوتا ہے، اور پیپلز پارٹی اپنی رائے دیتی رہی ہے۔ اس کے اوپر دیکھیے، جب آپ اتحاد میں ہوتے ہیں تو اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں پہ 4 قدم آگے جانا پڑتا ہے، 8 قدم پیچھے آنا پڑتا ہے، اور جب پیپلز پارٹی کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے، ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے، ایک سندھ کا بڑا صوبہ ہے، ان کے پاس ایک پوری اسمبلی ہے، سو ان کو بھی آن بورڈ لینا اتنا ہی ضروری ہے۔ سو یہ امپریشن اگر کہا جائے کہ ان کی کوئی ڈکٹیشن ہے یا وہ چل رہی ہے، میں نہیں سمجھتی۔ ہم کنونس ہوتے ہیں تمام لوگ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم پہ، تو ہی لائحہ عمل کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اب بھی پاکستان کے حالات کے مطابق سیاسی معاملات کو دیکھ کر ہی کسی نتیجے پر پہنچا جائے گا۔ اس پہ کسی ایک پارٹی کی بات ماننا یا ایک کی ریجیکٹ کرنے والی بات نہیں۔ عظمہ جی، بتائیے گا کہ نون لیگ کے ارکان اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو کیا یہ سمجھا جائے، یہ تاثر واضح ہوتا ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز کا جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ارکان اسمبلی ہیں اس پر جو زور تھا وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے؟ قطن نہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، یہ 7 لوٹے ہی انیشلی شروع ہوئے تھے، اور یہ 7 لوٹوں کو ہم نے جب نوٹسز دیے تو معافی سب نے مانگی، لیکن 5 کو ہم نے معافی نہیں دی، 2 کو معافی دے دی، اور لیکن میں اس وقت بھی اس پوائنٹ آف ویو کی حامی تھی کہ ایک دفعہ کا لوٹا جو ہے وہ اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمیشہ کا لوٹا ہوتا ہے۔ پر پارٹی کی سینئرز کی رائے یہ تھی کہ ان کو ایک موقع دینا چاہیے، سو وہ دوبارہ وہی لوگ جو ہیں وہ جا کے ملے ہیں۔ ہم 165 لوگ جو ہے پی ایم ایل این کی ٹکٹ پہ جیت کے آئے تھے، جس میں سے 5 کو ہم نے نکال دیا،
اور وہ جو نکالے ہیں وہ بھی آپ دیکھو نا, وہ ڈہا صاحب کہہ رہے ہیں میں سینٹ کے ووٹ دوں گا, جو شرک پوری صاحب ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ استعفیٰ لکھ کے دے دیا, جن کو ہم نکال چکے ہیں وہ بھی ہماری طرف جو ہے وہ پلٹنے کے لیے تیار ہے. تو یہ اس پہ یہ کہنا, اور 160 ممبر چٹان کی طرح اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, تمام تر حربوں کے باوجود, تمام تر ٹیلی فونوں کے باوجود, تمام تر اینٹی کرپشن اور نیب اور ایف آئی اے کے باوجود. سو 160 ممبرز کا اس طرح کھڑے ہونا یہ گرپ ہی ہے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کی, کہ الحمدللہ ان کے ملک سے باہر ہونے پہ یا جیل میں ہونے کے باوجود تمام ممبرز اپنی پارٹی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں. عظمہ یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے کہ نون لیگ سینٹ انتخابات میں کتنی سیٹیں حاصل کرے گی, کتنے سینیٹر کامیاب کروا سکے گی, پنجاب میں ان کے کتنے سینیٹر کامیاب ہوں گے, اور مجموعی طور پہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے ذرا آپ کی کیا کیلکولیشن ہے؟ دیکھو ہمارے کتنے سینیٹر ہوں گے یہ تو میں بتا سکتی ہوں, لیکن پی ٹی آئی کے کتنے سینیٹر ہوں گے یہ بڑا رسکی کام ہے. اور وہ اس لیے کہ ان کے اندر جو انہوں نے بھانت بھانت کی وہ اینٹ جوڑ کے عمارت کھڑی کی ہے. جنوبی پنجاب محاذ والے اپنے لیے علیحدہ سینیٹر مانگ رہے ہیں, یہ جو اتحادی ہیں ان کو بھی انہوں نے اکوموڈیٹ کرنا ہے, اور پی ٹی آئی پہ برا دن ہے سینٹ کے اوپر. ہمارے جتنی سیٹیں ہیں, جتنی ہماری کیلکولیشن کے حساب سے بنتی ہیں, ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں, بلکہ ہمارے کچھ ووٹ ایکسٹرا بھی ہوں گے اس حوالے سے. سو ہم دیکھیں گے وقت اور حالات کے مطابق کہ کیا کرنا ہے. لیکن جو ڈرٹی گیم پنجاب حکومت نے شروع کی ہے اس کے اوپر ہم بالکل اس کے ساتھ نہیں ہیں, نہ اس ڈرٹی گیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اب یہ جانیں اور ان کے جو جگہ جیسے اکٹھے کیے ہوئے لوگ جانیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہماری یہ جو ایک طرف یہ کہتے ہیں سینٹ کے الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے, اس پہ یہ ہونا چاہیے, دوسری طرف آپ جو ہے وہ 50 کروڑ روپے کا آپ ایک لالی پاپ جو ہے وہ دے کر اپوزیشن کے لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ انکلائن کرنے کی کوشش کریں, جب ان کے ایم پی ایز جو ہیں وہ بزدار صاحب کے خلاف پریس کانفرنسز کرتے پھرتے ہیں. تو بڑی مزدار گیم ہے. ان کو جو انہوں نے وہ ہوتا نا ایک وہ ورب ہے کہ ون ہیز ٹو ٹیسٹ ہز اون میڈیسن, جو انہوں نے خود کیا تھا, جو گورنر سرور نے کیا تھا اس پچھلے اسمبلی کے اندر. 35 ووٹ سے 44 نکلے تھے. پہلے تو اس کی معافی مانگیں اور اعتراف جرم کریں, بتائیں کہ وہ کیسے ہوا تھا. اور دوسری چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جو گند گھولا انہوں نے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر, اس کے اوپر پہلے اعتراف جرم کرے عمران خان اور بتائے کہ یہ ڈرٹی گیم جو ہے وہ اس نے کس کے مدد سے کھیلی تھی اور کیا ہوا تھا. اس کے بعد دیکھیں گے. لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ اگر آپ پارلیمانی امور پہ بیٹھیں, آپ پاکستان کے معاملات کے حوالے سے بیٹھیں, وہ این آر او بن جاتا ہے الٹیمیٹلی. سو ہم نے طے کر لیا ہے کہ نہ این آر او لینا ہے اور نہ اب ان کو این آر او دینا ہے. سو ان کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کوئی بات چیت ہو سکتی. ہارس ٹریڈنگ کا جو معاملہ جیسے آپ بتا رہی تھیں, یہ تو 90 کی دہائی میں نواز شریف کے دور حکومت میں کہیں یہ ہارس ٹریڈنگ شروع ہوا ہے عمل. تو یہ بتائیے گا کہ آپ اس جو گیم ہے جو جماعت تفریق ہے, جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ کم ہو جائیں گے, پاکستان مسلم لیگ نواز کو زیادہ ووٹ ہوں گے, تو کیا آپ اس گیم کا حصہ ہوں گی؟ نہیں, آپ ٹویسٹ نہیں کرو. میں نے جو کہا میں اس پہ قائم ہوں کہ ہمارے ووٹوں کے حساب سے جتنی سیٹیں بنتی ہیں ہم وہ لیں گے. ان کے بیچ میں کیا ہوگا اس کی گارنٹی, چونکہ حالات واقعات کے مطابق میں کہہ رہی ہوں, قطعی طور پر نہ میں نے کہا, میں نے بار بار کہا کہ ہم اس ڈرٹی گیم کا حصہ نہیں بنیں گے. ان کے اندر جو گروپس بنے ہوئے ہیں جن کو انہوں نے کھڑے کر کے عمارت کی ہے, اتحادی جو ہے ان کو سیٹ دینی ہے. اور پھر یہ ہے کہ مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دوستوں یاروں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ ترامیم لانا چاہتے ہیں. اب دوری شریعت والا زلفی بخاری بھی جائز ہے, شہزاد اکبر بھی جائز ہے, شہباز گل بھی جائز ہے. ہمارے 2 سینیٹرز, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سینیٹرز کو چٹکی بجاتے سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا تھا. صرف ڈیٹ جو ہے اس کے اوپر تھا کہ جس ڈیٹ پہ نامینیشن پیپر فائل کیے اس وقت ان کی سرٹیفکیٹ نہیں آیا تھا, وہ وڈرا کرنے کی اپلیکیشن دے چکے تھے, سرٹیفکیٹ نہیں آیا تھا. سو یہ جو معاملات ہیں جو کھینچا تانی ان کے اس پہ چل رہی ہے, ان کو اس کو دیکھنا ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, ہمارے ہاؤس کی طرف نہ دیکھیں, ہمارے ہاؤس سے ان کو کچھ نہیں ملنے والا. عظمہ بخاری یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کی اتحادی جماعت کاف لیگ اکثر اپنی حلیف جماعت سے نالا نظر آتی ہے, تو کیا آپ لوگوں کی جانب سے, مسلم لیگ نواز کی جانب سے کہیں پرویز الہی سے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا آپ پرویز الہی سے رابطہ کر کے پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد لے کے آ سکتے ہیں اور مؤثر طریقے سے اپنی جو حریف جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ وہ میرے اسی جواب کا تسلسل ہے کہ ہم کسی ڈرٹی پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. یہ اپنے بوجھ سے خود گر رہے ہیں, ان کو اپنے بوجھ سے خود گرنا ہے. نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ 4 ووٹوں کی اکثریت اور یہاں پر 10 ووٹوں کی اکثریت, وہی جو کیو لیگ کے ہیں, اس کے اوپر یہ قائم ہے. پرویز الہی کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں. ان کے بارے میں جو کہا کرتے تھے
وہ آپ کو معلوم ہی ہے, اس کو میں دہرانا نہیں چاہتی. سو پھر یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کا پریشر آیا تو اس کے بعد یہ این آر او مانگنے پرویز الہی صاحب کے گھر بھی چلے گئے, پھر وہاں جا کے جائز بھی ہو گیا. پھر یہ سیاسی رشوت ہوا کرتی تھی, فنڈ دینا, آج وہ سیاسی رشوت بھی جائز ہو گئی. سو یہ عمران خان کی بوکھلاہٹ ہے, اور اس بوکھلاہٹ میں وہ جگہ جگہ کی خاک چھان رہے ہیں. سو یہ اتحادی, یہ ایک غیر فطری اتحاد ہے جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے بیچ میں ہوا تھا. سو یہ فیصلہ ان دونوں کو خود کو کرنا ہے, اور اگر کیو لیگ کوئی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی اس بیڈ گورننس, اس کرپٹ گورنمنٹ اور اس مافیا کی گورنمنٹ کے ساتھ اگر نہیں چل سکتی, تو اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور ویسے بھی آئیڈیلی دیکھا جائے تو آپ کو پتا ہے کہ 25 جولائی کی رات کو پی ایم ایل این کے پاس 9 سیٹیں زیادہ تھیں, اور یہ ہمارا حق تھا, اور جو ہے وہ آزاد امیدوار اکٹھے کر کے حکومت بنا لی. تو اب وہ جو 2.5 سال بہت ہوتے ہیں پرفارم کرنے کے لیے, وہ کرنے کے لیے اب ڈسسیٹسفیکشن ہے پبلک کے اندر, اور جو واقعی پبلک کے نمائندے ہوتے ہیں, جو پبلک میں جاتے ہیں, ان کے گریبان پکڑ رہی ہے قوم, مہنگائی کے حوالے سے, بجلی کے بلوں کے حوالے سے, ان تمام صورتحال پہ. تو ان کو اپنے اپنے حلقوں کو فیس کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے. تو یہ دیکھیں کہ اس بیڈ گورننس والی حکومت کو یہ کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں, کتنا ان کو کرنا چاہیے. ہم تو بالکل پاپ کارن لے کے بیٹھے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. عظما بخاری, یہ بتائیے گا کہ براڈ شیٹ کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ مسلم لیگ نواز کیا سمجھتی ہے؟ براڈ شیٹ کبھی پاناما لیگ آ جاتی ہے اور کبھی براڈ شیٹ آ جاتی ہے, تو براڈ شیٹ اور اس کی آنے والی جو رپورٹ ہے اس پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے, ہم بڑی کیٹیگورک ہیں اس حوالے سے کہ براڈ شیٹ ایک ایسا انہولی قسم کا ایک پیکٹ تیار کیا گیا تھا. نیب کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک شکنجہ جو ہے وہ تیار کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن خود براڈ شیٹ نے بھی اور نیب نے بھی یہ تسلیم کیا, اس کے جو سربراہان جنہوں نے اس وقت معاہدہ کیا تھا, کہ ان کو کچھ بھی نہیں ملا شریف فیملی کے اوپر. اور اب تو یو کے کی ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے اس حوالے سے کہ کوئی بھی ال گاٹن منی یا کسی بھی طرح کی پراپرٹی کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اب اس کے یہ تو ہو گیا کہ ہمیں تو سرخرو کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب سوال یہ ہے کہ براڈ شیٹ کو پیسے کیسے دلائیں, اور روز ایک نئی سٹوری نکل کے آتی ہے. یو کے کی ایمبیسی کے اندر اتنے پیسے فیصلہ آنے سے پہلے بہت بڑا سوال ہے. حکومت پاکستان نے کیا کسی ایمبیسی میں اتنے جو ڈالر ہے, اتنے کروڑوں ڈالر کبھی بھیجے کسی ایمبیسی میں؟ جواب ہے نہیں. فیصلہ آنے سے پہلے ان پیسوں کا بھیجا جانا, پھر ان کا فوراً پیسوں کو وڈرا کر لینا. اور کل تو مزے کی بات ایک نئی سٹوری نکلی کہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ کچھ 64 کروڑ روپے کا بنتا ہے, وہ کٹوائے بغیر انہوں نے براڈ شیٹ کو پیسے پے کر دیے. وہ 64 کروڑ روپے کا بھی ایک جو نیب کا آنے والے دنوں کا کیس ہوگا وہ عمران خان اور اس کی حکومت کو بھگتنا ہے. اور اب بلے کو بٹھا دیا دودھ کی رکھوالی پہ, وہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے ہمارے لیے. عظمت سعید صاحب اپنا مائنڈ دے چکے ہیں, وہ اینٹی نواز شریف ہمیشہ ایکٹ بھی کرتے رہے ہیں. جے آئی ٹی ان کے کہنے پہ بنی تھی, اسی جے آئی ٹی کو یو کے کی گورنمنٹ نے ریفر کیا. تو عظمت سعید صاحب کو ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, بڑے قابل احترام ہیں, لیکن پھر بہت ساری باتیں اگر وہ سربراہی سے انکار نہیں کرتے تو پھر بہت ساری باتیں جو ریکارڈ پہ موجود ہیں ہمارے پاس, پھر ہم مجبور ہوں گے اس کو سامنے لانے کے لیے. اور عظمت سعید صاحب کا جو چہرہ ہے وہ قوم کو اور دنیا کو دکھانا پڑے گا. بہت شکریہ عظما بخاری, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور ناظرین, اس طرح کی مزید بھی ہم رپورٹس آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے, مزید انسائڈ سٹوریز, اور اسی طرح ملکی سیاسی صورتحال پر, سینٹ کے انتخابات ہوں یا کوئی اور صورتحال ہو, اس پر جو ہے ہم اسپیشل جو انٹرویو 360 کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے. اور اس پروگرام کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا. شکریہ.